ان کی تعریف نہ ہو. سلام علیہ محمد. یہی میرا ایمان ہے, یہی میرا ایمان ہے. اور میرا ایمان سوائے علی کیا اور کیا ہے؟ بس جملے کو یاد رکھیے. علی کو بات کروں گا کہ عباس کا ایمان ہے سکینہ, عباس کا قرآن ہے سکینہ. میرا ایمان صرف علی ہے, علی. اور علی رحمۃ اللہ صاحب کے اندر بعد مسائل کے اوپر آگے بڑھا گا. کائنات کا مقصد محمد لولام کر وحدت الافلاک. بے شک بے شک. کیا محمد سے اشرف کوئی ہے؟ نہیں. محمد وہ جس کی پوری زندگی تھی, یہ آیت کا مطلب ہے نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. نبی کی زندگی میں قرآن کے بعد قرآن نے میں تو خود ہوتا ہے سیرت محمد. تو محمد کی زندگی دین ہے نا. محمد کا نکاح پڑھا علی کے باپ نے, نماز جنازہ پڑھائی علی نے. زندگی کے یہی تو موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں ہر ولی یہ چاہتا ہے کہ بہتر سے بہتر ہے. محمد کا ولی کوئی ہے نہیں سوائے خدا کے. یہی تو کہنا اللہ میرا ولی ہے, تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ نکاح پڑھوائے محمد کا سب سے بہتر سے. نماز جنازہ پڑھوائے سب سے بہتر سے. ابو طالب کون؟ نکاح کا پڑھنے والا ابو طالب کا بیٹا کون؟ محمد کی نماز جنازہ پڑھنے والا. اللہ کی نظروں میں نہ ابو طالب سے بڑھ جاؤ بہت دیر ہوتا. میں کیا کروں؟ مجھے کیا پتا کہ ابو طالب کیا ہے اللہ کی نظر میں. بس میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے اور ابو طالب کے تعلقات قیامت تک مجھے سے ظاہر سمجھنے کی کوشش کرتے رہے کہ سمجھ میں آئے گی, ہے نا. اللہ نے سب سے بڑا آدمی جو بنایا ہے وہ ابو طالب کو بنایا ہے. سب سے بڑا آدمی ابو طالب کو بنایا ہے. اور اگر زندہ رہا تو چند دنوں میں سمجھتے ہیں کسی اور کو کر دوں گا کہ اللہ کی نظر میں اپنی مخلوقات میں سب سے بڑے آدمی کا نام ہے ابو طالب. بس اتنا عرض کر دوں کہ محمد کو پروایا تو ابو طالب کی گود میں, نکاح پڑھا تو ابو طالب نے, اور اسلام کا پودا لگا تو ابو طالب. ایک منٹ کے اندر جان سمجھتا ہوں قرآن صاحب کو, اس لیے خود میرے گھر میں سرکاری اس سے پہلے شاید میری سو اور مجھے یہ رکھنا تو میں عرض کر دوں آپ سے کہ جب رسول نے دعوت نشینہ کہ یہ حکم خدا سے اعلان کیا تو کسی بانی سے دعوت اعلان کر کہاں ہوئی, کہاں ہوئی؟ کہا نہیں گھر پہ کس کے گھر پہ کا باپ موجود ہے ابو طالب کے گھر پہ. اور یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے. پہلی دعوت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پودا لگایا جا رہا ہے. اور کہاں ہے ابو طالب کا گھر؟ مکے میں. خدا کا گھر کہاں ہے؟ وہ بھی مکے میں. اور اسلام کا مکہ بھی مکے کو بننا ہے. مکے کو کعبے کو اللہ کے گھر کو بننا ہے. اس لیے کسی کی نماز نماز کا تو میرے مالک رسول تو بغیر تیری مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں. مائیں تک اور جہاں جو اپنی مرضی سے بولے گا وہ اپنی مرضی سے کچھ کہے گا. جن کی کا بھی کھویا جا رہا ہے نا, کعبے کو عبادتوں کا مرکز بننا ہے نا, تو انتظام بھلے ہی ابو طالب کرے, مال ابو طالب کا ہو, انتظام کرنے والا ابو طالب کا بیٹا ہو, مگر دعوت تو اپنے گھر میں کروا. یہی تو بتانا کہ دین میرا ہونا چاہیے. اس کی گھر میں نہیں چلے گا کہ یہ تو میرے اور اس کے تعلقات ہیں. جب اس کی اولاد پیدا ہوگی تو میرا گھر کہاں ہے؟ جب میرا دین چلے گا تو اس کے گھر سے. دین میرا ہوگا چلے گا ابو طالب کے گھر سے, اور اسی کا گھر تو بچائے گا. اگر اس کے
फैसला होगी तो रब बुझाएगा ना मोहब्बत रसूलुल्लाह की आवाज होगी अब भी कुछ कहने को बाकी है जब वो हकम कर रही है ताकुआ है फातिमा का नाम दर्जे में गिरा हुआ है अब जब साथ की बात है आज के साथ सुना डूब जाएगा लेकिन नहीं क्या होने रहा है जब आवाज की आज बचाए संजीव के नाराज बाबू के बारी हुए आवाज आवाज पर ये सब तो मैंने उन्हें फातिमा की रानी उसका छोड़ने बुलाया और देखो हमारे गाँव में बच्चे सहाय आए आवाज में जाते हुआ मेरे आकर बुलाया और घरों में मुश्किल से भी नहीं करेंगे और बच्चों को औरतों को ले चलो अभी इतनी गैर बातें दी होगी कि आवाज में चले आए ये बात हो गए औरतें एक तरह हो गए बच्चे एक तरह हो गए मर्दों ने कहा पहचानते हो मैं कौन मुश्किल को नहीं करूँगा मैं तुम्हारा मुसाफिर मेहमान हूँ तुम्हारी जमीन पर तो कहाँ खरीद चुके क्या मैंने तुम्हें पलटा दी मेरी बात करती छत कमरों की जगह छोड़कर बाकी में काश करना और देखो इसकी कीमत सिर्फ 3 चीजें पहली है कि 12 घर में मुझे मेरे हाथ में अपना ईमान न समझना मुझे क्या होता है ना समझना एक परदेसी गरीब शरीयत इस्लामी ने इस्लामी हुकूम में रखा कि मुसलमान पर मुसलमान की तस्वीर वाजिब है अरे मुसलमान समझ के मुझे काबूलियत देना और तुम खुदा तुम्हारे स्वास्थ्य सलामत रखे तुम्हारी गोलियां आवाज है हर बहन का सहारा उसका भाई बाकी रहे मेरा नाम उसके लुट जाएंगे इनके जाने के बाद अगर लड़के यजीद के खौफ में तुम्हारे पर हमारे धर्म में खड़ा उठे तो गैरत दिलाना कहने मुसलमान मेहमान समझ के दफना दो उसके बाद बच्चों की तरफ मुड़े बच्चों के साथ मुसलमान क्या